على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین ان مسلمانوں کے حق میں جو عالیہ سماجوں میں جا کر ناپی نویسی کرتے ہیں یا پریس میں ہیں یا ان کے اخبار اور مذہبی پرچے روانہ یا تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ ان پرچوں میں قرآن کریم اور رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ پر کھلے کھلے اعتراض و الزام ہوتے ہیں اور خداوند عالم کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کو نعوذ باللہ منہا اور علماء متقدمین و متاخرین کو کھلی کھلی گالیاں دی جاتی ہیں، جس کی شاہد سماجی کتب اب چند اخبار کے نام ہیں: ترک اسلام، تہذیب الاسلام، آریہ مسافر جالندھر، آریہ مسافر میگزین، چند اخبار۔ آیا ان مسلمانوں سے جو سماجوں میں ملازم ہیں میل جول رکھا جائے اور وہ مسلمان سمجھے جائیں؟ ایسے مسلمان جو مخالفین اسلام و دشمنان خدا و رسول کی اعانت کرنے والے ہیں، ان کی جنازے کی نماز پڑھنا درست ہے اور ان کے ساتھ شرکت نکاح جائز ہے یا نہیں؟ مفصل بیان فرمائیے، اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مخصوص اخبار میں کام کرتے ہیں یا پریس میں کام کرتے ہیں، اب اس میں ایسی سی باتیں بھی ان کو لکھنی پڑتی ہے، چھاپنی پڑتی ہے، قلم سے لکھنا پڑتا ہے، جس میں قرآن کریم کے بارے میں اول فول لکھا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول فول لکھا رہتا ہے، اللہ کے بارے میں لکھا رہتا ہے، بزرگان دین متقدمین علماء کے بارے میں کھلی کھلی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان گالیوں کو بھی نقل کیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے آگے پہلے کہیں گے میں نے دیکھا بھی نہیں، تو باضابطہ جس نے سوال کیا تھا وہ باضابطہ نقل بھی کہے گی یہ سب لکھا رہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو جو بولا جاتا ہے وہ سب باضابطہ نقل بھی کیا تھا، لیکن اعلیٰ کے سوال میں نقل نہیں کیا۔ آگے بتائیں گے وجہ۔ تو اس کے بارے میں حکم پوچھا کہ ایسے مسلمان اب جو ہاں نوکری کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا ہے؟ دوسرے مسلمان ان مسلمان سے میل جو رکھیں کہ نہ رکھیں، نماز جنازہ مڑیں تو پڑھیں نہ پڑھیں، ان سے نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو نہ ہو۔ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب اعلیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ عز و جل اپنے غضب سے پناہ دی۔ الحمدللہ فقیر نے وہ ناپاک ملعون کلمات نہ دیکھے، وہی جو ہم نے بھی کہا جن کلموں کو باضابطہ نقل کیا گیا تھا۔ الحمدللہ عالت کہہ رہے الحمدللہ فقیر نے آپ کو کہہ رہے وہ ناپاک ملعون کلمات نہ دیکھے کہ جب سوال کی اس سطر پر آیا، جس سے معلوم ہوا کہ آگے کلمات بیانی ہی ملعونہ منقول، جیسے پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا ہے کہ چھاپ نقل ہوگا، بس جیسے ہی ان کلمات پہ آیا اب پتہ چلا کہ لگے الفاظ منقولہ منقول ہوں گے، ان پر نگاہ نہ کی، ان کو دیکھا بھی نہیں۔ نیچے کی سطریں جن میں سوال ہے احتیاط دیکھی، احتیاط کے ساتھ دیکھا، یہ غائب درجہ اسلام سے قربت اور اللہ اس کے رسول سے پیار۔ اللہ احتیاط دیکھی، ایک ہی لفظ جو اوپر سائل نے نقل کیا اور نہ دانستگی میں نظر پڑی، یعنی نہ جانتے ہوئے بھی نظر پڑ گئی، اس کو نظر پڑنا کہتے ہیں، نظر پڑی، وہی مسلمان کے دل پر زخم لگانے کو کافی ہے۔ جو نظر پڑ گئی وہی مسلمان کے دل پر، ان کے دل کو زخمی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب جو کہ جواب لکھ رہا ہوں کاغذ تہ کر لیا ہے، اسی کاغذ پہ لکھنا پڑتا ہے، جس مفتی سے جس سوال ہوتا ہے جس کاغذ پر، تو اسی کاغذ پہ سوال بھی رہتا ہے جواب بھی رہتا ہے، تاکہ جو پڑھے تو دونوں پڑھے، سوال بھی اور جواب بھی۔ یہ افتاء کا انداز ہے، فتویٰ لینے کا انداز ہے۔ تو اب جواب لکھے تو ظاہر اوپر ہی بھی لکھا ہوا ہے، تو کہہ رہے میں نے اب جواب جو لکھ رہا ہوں تو میں نے اس کو طے کر لیا، لپیٹ دیا، طے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ملعون کلمات کو نہ دکھائے نہ سنائے۔
ایسا ملعون، ایسا لعنت بھرا کلمہ تھا جو نام کے مسلمان کاپی نویسی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل و قرآن عظیم و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ملعون کلمات، ایسی گالیاں اپنے قلم سے لکھتے یا چھاپتے یا کسی طرح اس میں اعانت کرتے ہیں، مطلب مدد کرتے ہیں، چاہے لکھ رہا ہو، چھاپ رہا ہو، قلم سے لکھ رہا ہو یا کسی طرح بھی مدد کر رہا ہو، ان سب پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ وہ اللہ و رسول کے مخالف اور اپنے ایمان کے دشمن ہیں۔ قہر الہی کی آگ ان کے لیے بھڑکتی ہے، صبح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں، شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں۔ غضب مت اللہ تعالیٰ سخت ان سے ناراض رہتا ہے، اور خاص جس وقت ان ملعون کلموں کو آنکھ سے دیکھتے، قلم سے لکھتے، مقابلہ وغیرہ میں زبان سے نکالتے یا پتھر پر اس کا ہلکا بھرا بناتے ہیں، ہر کلمہ پر اللہ عز و جل کی سخت لعنتیں، ملائکۃ اللہ کی شدید لعنتیں ان پر اترتی رہتی ہیں۔ جس وقت وہ دیکھتے رہتے ہیں، جس وقت وہ نقل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، فرشتوں کی لعنت اتر رہی ہے۔ اللہ یہ میں نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت کا عذاب۔ اب سنیے، ان ناپاکوں کا یہ گمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جو مصنف ہے، جو دماغ میں آ سکتا ہے، اس خبیث کا گناہ ہے، ہم تو خالی نقل نہ کر رہے ہیں، ہم تو مدد کر رہے ہیں، خالی پہنچا رہے ہیں، وہ خبیث جو مصنف ہے اس کا گناہ تو اس کا ہے۔ تو کہہ رہے ان ناپاکوں کا یہ گمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جو مصنف ہے، ہم تو نقل کر دینے یا چھاپ دینے والے ہیں۔ یہ گمان سخت ملعون و مردود گمان ہے۔ زید کسی اب مثال سے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے زید کسی دنیا کے عزت دار کو گالیاں لکھ کر چھپانا چاہے تو ہرگز نہ چھاپیں۔ تو کہہ رہے چھاپو جی، وزیر اعظم کے خلاف چھاپو، چھاپو، تم کو چھاپنا ہو، چھاپیں گے؟ ہرگز نہ چھاپیں گے۔ دنیا دار عزت دار کے خلاف اگر چھاپیں گے تو نہیں چھاپیں گے، حالانکہ لکھا وہ ہے، چلو میرے نام سے چھاپ دینا، چھاپیں گے؟ نہیں چھاپیں گے۔ جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے، مگر اللہ واحد قہار کے قہر و عذاب و لعنت و عذاب کی کیا پرواہ؟ وہاں تو دنیا دار کا ڈر ستا رہا تو نہیں چھاپ رہا، لیکن یہاں اللہ واحد قہار جو سخت انتقام لینے والا ہے، ان کے نہ تو لعنت کی پرواہ ہے، نہ عتاب اور عذاب کی پرواہ ہے۔ وہ مسلمان چھاپ رہے ہیں اور کہتے تو بھائی تو ہمارا بزنس، تو ہم تو اخبار چلاتے تو چھاپ دیتے۔ یقیناً کاپی لکھنے والا، پتھر بنانے والا، چھاپنے والا، کل چلانے والا، غرض جان کر کے اس میں جو کچھ ہے، کسی طرح اس میں اعانت کرنے والا، سب ایک رسی میں باندھ کر جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور حد سے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى مع ظالم یعنی وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ مانا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد دینے چلا وہ یقیناً اسلام سے نکل گیا۔ وہ جان رہا یہ ظالم ہے، ظلم کرے گا، اب بس اس کی مدد کے لیے کیا کہا، اس کے ساتھ چلا، تو کہہ رہے وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ اس ظالم کے لیے ہے جو گرہ بھر زمین یا 4 پیسے کسی کے دبا لے، یا زید و عمر کسی کو ناحق سخت سست کہے، اس کے مددگار کو ارشاد ہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس ظالم کے بارے میں جو چند روپیہ کسی کا دبا لے رہا، چند زمین دبا لے رہا، تھوڑی سی زمین دبا لے رہا، کسی کا حق مار لے رہا، اس کے ساتھ جو چلا، اس کے بارے میں حدیث نے کہا کیا کہ وہ اسلام سے جی نکل گیا۔ نہ یہ کہ یہ اشد ظالمین،
اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، نہ کہ یہ اشد ظالمین جو اللہ اور رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان باتوں میں ان کا مددگار کیوں کر مسلمان رہ سکتا ہے؟ جب وہاں ظالم ہو گیا یہاں کیوں کر وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ طریقہ محمدیہ اس کی شرح حدیث ندیہ میں ہے، اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ایسے اشد فاسق فاجر اگر توبہ نہ کریں، یہی لوگ جو بیان ہوا، ایسے اشد فاسق فاجر اگر توبہ نہ کریں تو ان سے میل جول ناجائز ہے، ان کے پاس دوستانہ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ پھر مناکحت تو بڑی چیز ہے، مناکحت مطلب نکاح کرنا، اپنی بیٹی دینا ان سے بیٹا لینا، یا اپنا بیٹا دینا ان سے بیٹی لینا، جو ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر مناکحت تو بڑی چیز ہے، اٹھنا بیٹھنا منع کر دیا، دوستانہ منع کر دیا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان میں اس ناپاک کبیرہ کو حلال بتائے، اس پر اصرار استکبار و مقابلہ شرع سے پیش آئے، وہ یقین کافر ہے۔ اس کی عورت اس کی نکاح سے باہر ہے، اس کی جنازہ کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کی طرح غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، اس کے دفن میں شریک ہونا، اس کی قبر پر جانا، سب حرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فقیر کا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، فقیر کے یہاں فتاوی مجموعہ میں نقل ہوتے ہیں، یعنی حالات میں یہ سسٹم تھا کہ جو سوال آیا ہے اس کو بھی نقل کیجئے، اور جو جواب یہاں سے جا رہا ہے اس کو بھی نقل کیجئے، اور باضابطہ رجسٹر میں محفوظ ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہ سسٹم ہے، وہاں خاص اس کے لیے آدمی تھے۔ جو آپ فتاوی رضویہ باضابطہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے استفتاء کہاں سے کیا، آج وہاں باضابطہ موجود ہے، اس کی نقل رکھ دی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فقیر کے یہاں فتاوی مجموعہ پر نقل ہوتے ہیں، یعنی پورا مجموعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جو جواب آیا، جو سوال آیا اور جو جواب جا رہا، نقل ہوتے ہیں۔ میں نے نقل فرمانے والے صاحب سے کہہ دیا ہے کہ ان ملعون الفاظ کی نقل نہ کریں۔ جی اس لیے باضابطہ جو ہے یہاں پر اتنا جگہ چھوٹا بچا، وہ اخبار دے کر کے ستیہ پرکاش یا اخبار دے کر جگہ چھوڑ دیا گیا، ڈاٹ 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 کر کے، اس مطلب یہیں پر وہ ملعون ہے، یعنی اتنا سخت کلمہ، اتنی سخت بات ہے کہ زبان پر لانا بھی دشوار۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ان ملعون الفاظ کی نقل نہ کریں۔ سنا گیا کہ سائل کا قصد اس فتویٰ کے چھاپنے کا ہے، اللہ، یعنی جس نے سوال کیا ہے تو میں نے سنا ہے کہ ان کا مقصد یہ کہ آپ کا جواب لے کر کے پورا چھاپ دیں، تو اس کا کفر تو اور مشہور ہو جائے۔ اس لیے خام خواہ مسلمان پڑھیں گے ناپاک کلمے کو، اس لیے میں نے منع کر دیا ہے کہ ان ناپاک ملعون کلمے کو نقل نہ کریں۔ درخواست کرتا ہوں کہ ان ملعونات کو نکال ڈالیں۔ اچھا، اب یہ مطلب ان لوگوں نے جو نقل کیا تھا ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جب چھاپیں تو ان ملعونات کو نکال دیں۔ سب لوگ پڑھیں گے، کوئی کہہ رہا ہے درخواست کرتا ہوں کہ ان ملعونات کو نکال دیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں جو لوگ سوال یہ ہے جواب جن کے پاس جا رہا وہ لوگ کیا ارادہ ہے چھاپنے کا، ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ان کی جگہ 2-1 سطریں خالی صرف نقطے کا لگا کر چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کی آنکھیں ان لعنتی ناپاکیوں کے دیکھنے سے بإذن تعالیٰ محفوظ رہے، یعنی مسلمان ان ناپاک کلموں کو بھی نہ دیکھیں۔ اتنی محبت کرتے آپ سے دیکھیں کہ مسلمان ان ناپاک کلموں کو دیکھے بھی نہیں۔ کیسا مسلمان آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ؟ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ کافر اصلی غیر مرتد کی نوکری، اب چونکہ یہاں پر نوکری وکری کا بھی معاملہ آ سکتا ہے تھوڑا سا صاف کر رہے ہیں، باقی تو اور ان کے دوسرے فتوے میں تفصیل ہے، تھوڑی سی تفصیل کریں نوکری وغیرہ کے تعلق سے تھوڑی سی۔ کافر اصلی غیر مرتد کی نوکری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنا نہ پڑے جائز ہے، یعنی کسی بھی کافر کی نوکری اصلی کی ناجائز ہے، کافر اصلی ہے، مرتد نہیں ہے۔ مرتد کہلاتا ہے کہ جو اسلام لا کر کے پھر جائے، وہ کہلاتا ہے مرتد کا۔ پہلے مسلم، جیسے کہ ابھی آپ کا مشہور کون، کیا وسیم ہے، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو اس کا کفر تو اوپن ہوا، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو اس کو وہ کہلاتا ہے مرتد۔ تو یہ کہہ رہے کافر اصلی غیر مرتد، جو مرتد نہ ہو، اس کی نوکری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنا نہ پڑے، یعنی کوئی ناپاک کام کو ناجائز کام کرنا نہ پڑے،
جائز. لہذا شراب کی دکان میں بیچنا تم کو صرف دینا ہے یہ ناجائز ہوگا. جو یہاں کے یہاں ڈیل کروانا یہ ناجائز ہوگا. سودی کاروبار ہے آپ کو منشے بنا دیا صرف حساب کتاب آپ کو رکھنا ہے یہ ناجائز ہے. کوئی امر ناجائز کام نہ کرنا نہ پڑے. باقی یوں ہی نوکری کر رہے ہیں مشکل کسی چیز کی دکان ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں جائز کوئی دقت. کوئی کہا کہ کافر اصلی غیر مرتد کی نوکری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنا نہ پڑے جائز ہے. اور دنیاوی معاملہ کی بات چیت اصل میں مشورہ بھی پوچھا گیا تھا پیچھے ان سے مشورہ لینا کیا ہے تو ناجائز حرام کہا تھا. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملہ کی بات چیت اس سے کرنا اور اس کے لیے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا یہ منع نہیں. ظاہر زندگی تو گزرنا ہی کچھ دیر بیٹھنا ہی نہیں تو ہاں ہی ہو رہا بالکل جیسے دوستانہ معاملات ہو رہے ہیں. اور کافر اس وقت بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے مذہب و عقیدہ کفر پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے تو البتہ کافر. صرف بیٹھنے سے بات کرنے سے اس وقت بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا کام دیکھا ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو معاذ اللہ رب العالمین. اب یہ گیا اس کے پاس بیٹھنے سے صرف نہیں اس کے ملعونہ کام سے اگر اس کو اچھا سمجھا یا شک کیا کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو معاذ اللہ رب العالمین تو جہاں وہاں ہو سکتا لگا تو یہاں ختم ہوا. جہاں ان کے معبودان باطل میں ہو سکتا لگا تو آپ کا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ والا عقیدہ ختم ہے نا. وہی فرمایا البتہ کافر ہو جائے گا. بجز ثبوت اب دوسروں کے لیے بجز ثبوت وجہ کفر کے مسلمانوں کو کافر کہنا سخت گناہ آزور ہے. کسی بھی مسلمان کے بارے میں یوں ہی کہہ دینا کافر معاذ اللہ رب العالمین جبکہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بھی سخت گناہ ہے. بلکہ آگے کہہ رہے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ وہ کہنا اسی کہنے والے پر پلٹ آتا ہے. یہ بھی نہیں کہ دیکھو تکو آپ بول دیجیے معاذ اللہ اس نے کفر کر دیا کافر ہو گیا یہ ہو گیا یہ آپ کا مذہب نہیں ہے. بجز ثبوت شرعی اب ثبوت ہو گیا صاف کفر کرتے ہوئے دیکھا صاف اس کو دیکھتے جھکتے ہوئے دیکھا تب وہ معاملہ ہوگا. لیکن ثبوت شرعی نہیں ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں. اب ایک بات ہے قشقہ زنار کو سن لیجیے. قشقہ بولتے ہیں یہ جو یہاں نشان لگایا جاتا ہے ہاں تلک اس کو بولتے ہیں قشقہ. زنار یہ جو باندھتے ہیں ہاں جنا جس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں زنار. ان دونوں کے بارے میں یہ سوال ہوا بولے قشقہ تلک کے ماتھے پر لگایا جاتا ہے صرف شعار کفار نہیں بلکہ خاص شعار کفر بلکہ اس سے بھی اخبث خاص طریقہ عبادت مہادیو وغیرہ اصنام سے. یعنی یہ ایک ہوتا ہے کافر کی علامت ایک ہے کفر کی علامت یہ دو الگ الگ چیز ہے. کافر کوئی کام کر رہے ہیں وہ کام وہ علامت الگ ہوا ایک باضابطہ ان کے کفر کی علامت. تو یہ قشقہ لگانا جو ہے یہ باضابطہ ان کے کفر کی علامت ہے کہ مہادیو جو ان کا صنم میں سے ہے اس کے نشان میں سے بتا رہے ہیں کہ یہ نشان ہے یعنی خاص عبادت ہے یہ جی. اس کے لگانے پر راضی ہونا یہ کفر پر رضا یہ سب کو لگا رہا آپ کو بھی لگا دیا آپ باضابطہ خوشی سے لگوا رہے ہیں یہ کفر پر رضا ہے. اور اپنے لیے ثبوت کفر پر رضا یہ بالاجماع کفر ہے یعنی راضی ہو جانا اپنے سے یہ بالاجماع مطلب سارے علماء کا سب کا یہ اجماع ہے کہ ہاں ایسا آدمی گیا خوشی سے اگر ایسا لگوایا یا کوئی بھی کفر کی علامت والا کام کیا. بخوشی لگا دینا خود لگانا ایک ہی حکم. بخوشی لگانے دینا کہ ناپ وہاں پہ ہے سب کو لگا رہا آپ بھی لگوا دیا ایک ہی ہے. خود لگانا دونوں کا کہہ رہے ایک ہی حکم. شراب یا پیشاب خود پیے یا دوسرا پلائے یہ منہ کھول دے ایک ہی ہو. آپ نے منہ کھول دیا خود کیا ہو یا خود کیا کروایا ہو کوئی کہہ رہا ہے دونوں ایک ہی حکم. قشقہ زنار کی طرح شعار کفر بلکہ اس سے بدتر شعار بت پرستی ہے. زنار بعض ملکوں کے یہود و نصارہ میں بھی ہے لیکن یہ تو خاص عبادت والا معاملہ ہے یعنی زنار والا جو ہے یہ ان کے علاوہ یہود و نصارہ میں بھی ہے
اور قشقہ خاص علامت و شعار مذہب مشرکین و عبدۃ الاصنام یعنی بتوں کے عبادت گزار کا ہے۔ وہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کی عورتیں ان کے نکاح سے نکل گئی۔ کون؟ ہاں قشقہ لگاتے ہیں۔ قشقہ ضرور شعار کفر و منافی اسلام ہے، یعنی کفر کی علامت اور اسلام کو ختم کر دینے والا ہے، جیسے زنار، بلکہ اس سے زائد۔ اب سنیے زبردست، زنار سے یہ زائد شدید کفر ہے یہ، کہ وہ جسم سے جدا ایک ڈورا ہے۔ زنار جو باندھتے ہیں وہ ایک کیا ہے؟ ڈورا ہے۔ اور یہ قشقہ، ہاں جو تلک جو ہے یہ باضابطہ کہاں لگاتے ہیں؟ جسم پر لگاتے ہیں۔ جو اکثر کپڑوں سے نیچے چھپا رہتا ہے وہ زنار، یعنی اوپر سے اگر پہن لیا تو چھپ گیا، لیکن یہ تو بالکل اوپن ہے اور جسم پر ہے، نیچے چھپا رہتا ہے۔ اور یہ خاص بدن پر، کون؟ قشقہ، ہاں تلک، ہاں یہ خاص بدن پر، اور بدن میں بھی کہاں؟ چہرے پر۔ اور چہرے پر بھی کس جگہ؟ ماتھے پر، جو ہر وقت چمکے اور دور سے کھلے حرفوں میں منہ پر دکھائی دے۔ جو ہم بالکل اعلیٰ جگہ ہے نا پیشانی، سجدہ میں جو جھکا، بالکل سجدہ میں جھکانے کا ہے، وہاں پہ لگانا، تو اب تو بالکل ہی معاملہ اس کے شعار میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک ان تمام کفریات سے محفوظ رکھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کفر و کافر کی جو علامتیں اور جو باتیں بیان کی گئی مولا، اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما۔ اس سے مرتے دم تک ہم لوگوں کو بھی اور ہم لوگوں کی آنے والی نسلوں کو بھی ان ناپاک چیزوں سے محفوظ اور معمون فرما۔ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بھولے بسرے اگر ان کاموں میں سے کسی کا ارتکاب ہو گیا ہو مولا، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما مولا۔ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، دل میں بہت سے خواہشات اور جائز آرزویں لیے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما، جائز آرزوؤں کی تکمیل فرما، ہر بری بات سے بچنے کی اور ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔